بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہ خوشیوں اور دکھوں سے مزین ہے، عروج الزوال زندگی کا حسن ہے۔ بعض دفعہ رب کائنات کی طرف سے لطف و کرم کی بارش انسان کا دامن بھر دیتی ہے، اور کبھی ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب دھیرے دھیرے سب کچھ ہاتھوں سے نکلنے لگتا ہے، خوش بختی بدبختی میں ڈھلنے لگتی ہے، کامیابیاں ناکامیوں میں بدل جاتی ہیں، جب کاروبار میں مسلسل نقصان ہونے لگ جائے، جب امتحانات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، جب دوستوں سے مسلسل خائف اور رشتہ داروں سے رنجشیں بڑھنے لگ جائیں، پیار و محبت نفرت میں بدلنے لگے، اور آپ کے دل میں بے چینی و بے قراری اور اضطراب مسلسل نے بسیرا کر لیا ہو، اور بے یقینی و بے سر و سامانے کی کیفیت نے غلبہ کر لیا ہو، تو ایسے میں حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں، ہمتیں جواب دینے لگتی ہیں، خواب بکھرنے لگتے ہیں، مقدس رشتوں کی مالا ٹوٹنے لگتی ہے، دوستوں کی جانثاری بیگانگی میں ڈھلنے لگتی ہے، نا امیدی کے سیاہ بادل اور مایوسی کی اندھیری رات ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور انسان اس بات کو مقدر کا نام دے کر یا قسمت سے منسوب کر کے گھر کے ایک کونے میں بے حیثیت و لاچار ہو کر ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو رکیں، یہ بات انسان کی عظمت کے منافی ہے۔ اسلام تو امید کا پیغام ہے، اور ہم زندگی کی رعنائیوں سے بھرپور قوم ہیں، اس لیے جب مشکلات حد سے بڑھ جائیں اور ان سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو مایوس نہیں ہونا، مشکلات سے گھبرانا نہیں، ہمت و حوصلے کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ربانی ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ تو ساتھیو، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب بے چارگی بڑھ جائے، تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارے دامن میں دولت قرآن اور سینوں میں شوکت طوفان ہے، تم گلوں کی آبرو کے نگہبان اور سامراجیوں کے سر پر گونجتی تلوار ہو، تم عروس وقت کے گیسو سنوارنے والے، جہاں کی ڈوبتی نبض ابھارنے والے، لہو سے چہرہ ہستی کو نکھارنے والے، اور غموں کی زد پر گیت گانے والے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنی قسمت کے خود ڈیزائنر ہیں، آپ مصنف ہیں اپنی کتاب زندگی کے، کہانی آپ نے لکھنی ہے، قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، اور نتائج وہی ہوں گے جن کا انتخاب آپ کریں گے۔ کیا یہاں ہر چیز کی کوئی حد ہے؟ بالکل نہیں، ہم لامحدود ہستی ہیں، ہماری کوئی حد نہیں۔ صلاحیتیں، ذہانت، انعامات، لطف و عنایتیں اور قوت جو کہ ہر فرد میں موجود ہے، وہ لامحدود ہے۔ رک جائے خود ہی آدمی تو اور بات ہے، اس کی بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ ساتھیو، جب پریشانیاں بڑھ جائیں، جب مشکلات حد سے تجاوز کر جائیں، جب زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا، رب نے اس کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ اس کائنات میں موجود کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں سب تمہارے لیے ہیں، تو اپنے خیالات سے باخبر ہو جاؤ، خود کو عمل کے لیے کمر بستہ کر لو۔ یاد رکھو، دنیا میں آج کامیاب ترین وہ لوگ ہیں جن کو اپنی زندگی میں سب سے بڑے فیلئر کا سامنا کرنا پڑا۔ جو ٹھوکر نہیں کھاتا وہ سنبھلتا نہیں، جو ناکام نہیں ہوتا وہ کامیابی کا گر سیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ نظام قدرت ہے، وہ انسان کی آزمائش کرتا ہے، دکھ دے کر، تکلیف میں مبتلا کر کے،
زندگی کی ساری آسائشیں چھین کر تو جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں، جان لو قدرت کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا انعام موجود ہے۔ یقین رکھو یہ مصیبتیں عارضی ہیں، تکالیف وقتی ہیں، تمہیں بہت جلد تمہاری سوچ سے بڑھ کر انعام ملنے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو یقین رکھو اگر تم اب تک ناکام تھے تو اب ناکامیوں کو بھول جاؤ، کیونکہ کامیابی کی منزل تمہاری منتظر ہے۔ تم نے بس رکنا نہیں، رب کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں۔ کارخانہ قدرت میں لامحدود وسائل ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والے خزائن ہیں۔ وہ بے حساب عطا کرنے والا ہے، وہ بہت جلد عطا کرنے والا ہے۔ تم آرزو کے دیے جلا کر خدا سے اچھی امید رکھنا، خزاں کے موسم کی رخصتی پر بہار گل کی نوید رکھنا۔ اس سے کرنا تم دل کی باتیں، اسی سے راز و نیاز کہنا۔ رحیم ہے وہ، کریم ہے وہ، جہاں میں سب سے عظیم ہے وہ۔ تم رب کو اپنے قریب رکھنا، تو رب کو اپنا حبیب رکھنا۔